محمد ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگوں، بھائی اور دوستو، آج کا عنوان ویڈیو کو قربانی کے متعلق ہے جو ہم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنی ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہے۔ ہاں جی، اور اس پر ملتا کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک ایک بال پر، جانور کے ایک ایک بال پر اللہ پاک اس کو ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا ابھی جانور کا خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، تو ہماری قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو اس کا سنت طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ نے ویڈیو کا اینڈ تک دیکھنا ہے۔ کیسا جانور ہونا چاہیے؟ بڑا جانور ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے، چھوٹا جانور ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے، یہ ساری صورتحال مسائل کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، لازمی دیکھنا۔ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ بقرعید 10ویں تاریخ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام سورج ڈھلنے سے پہلے تک ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ بقرعید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے، لیکن کوئی گاؤں وغیرہ ہو، دیہات وغیرہ، تو وہاں پہ سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی بقرعید کی نماز سے پہلے بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی شہر میں رہتا ہے لیکن اپنی قربانی کا جانور دیہات میں بھیج دیتا ہے تو ہم دیہات میں وہ جو جانور ہے اس کی قربانی ہم سورج طلوع ہونے کے بعد بقرعید کی نماز سے پہلے ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اور قربانی کر کے اس کا گوشت منگوا کر ہم اس گوشت کو کھا بھی سکتے ہیں۔ 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے قربانی کرنا درست ہے۔ 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ تک دن یا رات کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن دن میں قربانی کرنا بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا آپ سفر میں ہیں، مسافر کو تو قربانی واجب نہیں ہے، لیکن آپ 10ویں تاریخ بھی سفر میں، 11ویں تاریخ بھی سفر میں، 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے اگر آپ اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں تو آپ پر قربانی کرنا اب واجب ہے۔ اگر آپ سفر پر گئے ہیں لیکن آپ نے نیت کر لی کہ 15 دن ٹھہرنے کی، مقیم بن گئے، تو اب بھی قربانی کرنا وہاں پہ واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک اور اس کے اندر بات ہے کہ آپ کے پاس قربانی واجب نہیں تھی، یعنی آپ کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ قربانی واجب ہو، لیکن آپ کے پاس 12ویں تاریخ کو اتنا مال آ گیا سورج غروب ہونے سے پہلے کہ قربانی واجب ہو گئی، تو اب قربانی کرنا آپ کے لیے واجب ہے۔ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے۔ اگر آپ خود ذبح نہ کر سکتے ہوں تو جب قربانی کی جا رہی ہو تو آپ قریب کھڑے ہوں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر دل میں خیال کر لیا کہ میں قربانی کرتا ہوں اور زبان سے کچھ نہیں پڑھا، فقط بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیا تو بھی قربانی درست ہوگی، لیکن اگر یاد ہو تو وہ دعا پڑھ لینا بہتر ہے جو اوپر بیان ہو۔ قربانی فقط اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں، بلکہ اگر نابالغ اولاد مالدار بھی ہو تب بھی اس کی طرف سے کرنا واجب نہیں، نہ اپنے مال میں سے نہ اس کے مال میں سے۔ اگر کسی نے اس کی طرف سے قربانی کر دی تو نفل ہوگی، لیکن اپنے ہی مال میں سے کرے، اس کے مال میں سے ہرگز نہ کرے۔ قربانی کے لیے بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، گائے، بھیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، اتنے جانوروں کی قربانی درست ہے اور کسی جانور کی قربانی درست نہیں۔ گائے، بھینس، اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کرے تو بھی درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصہ سے کم نہ ہو، اور سب کی نیت قربانی کرنے کی یا عقیقہ کی ہو، صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔
اگر کسی کا حصہ 7واں حصہ سے کم ہوگا تو کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگی، نہ اس کی جس کا پورا حصہ نہیں ہے، نہ اس کی جس کا 7ویں حصے سے کم ہے۔ جس کا پورا حصہ بھی ہے اس کی بھی قبول نہیں ہوگی، ایک کی گڑبڑ کرنے کی وجہ سے سب کی قربانی رائگاں جائے گی۔ اگر گائے میں 7 آدمیوں سے کم لوگ شریک ہوئے، جیسا 5 آدمی شریک ہوئے یا 6 آدمی شریک ہوئے اور کسی کا حصہ 7واں حصہ سے کم نہیں، تب بھی سب کی قربانی درست ہے۔ اور اگر 8 آدمی شریک ہو گئے تو کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے کسی نے گائے خریدی اور خریدتے وقت یہ نیت کی کہ اگر کوئی اور ملے گا تو اس کو بھی اس گائے میں شریک کر لیں گے اور ساجے میں قربانی کریں گے۔ اس کے بعد کچھ اور لوگ اس گائے میں شریک ہو گئے تو یہ درست ہے۔ اور اگر خریدتے وقت اس کی نیت شریک کرنے کی نہ تھی بلکہ پوری گائے اپنی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ تھا، تو اب اس میں کسی اور کا شریک ہونا بہتر تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو شریک کر لیا تو دیکھنا چاہیے جس نے شریک کیا ہے وہ امیر ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے یا غریب ہے جس پر قربانی واجب نہیں۔ اگر امیر ہے تو درست ہے اور اگر غریب ہے تو درست نہیں۔ اگر قربانی کا جانور کہیں گم ہو گیا اس لیے دوسرا خریدا، پھر وہ پہلا بھی مل گیا، اگر امیر آدمی کو ایسا اتفاق ہوا تو ایک ہی جانور کی قربانی اس پر واجب ہے، اور اگر غریب آدمی کو ایسا اتفاق ہوا تو دونوں جانوروں کی قربانی اس پر واجب ہوگی۔ 7 آدمی گائے میں شریک ہوئے تو گوشت بانٹتے وقت اٹکل سے نہ بانٹیں بلکہ خوب ٹھیک تول کر بانٹیں، نہیں تو اگر کوئی حصہ زیادہ کم رہے گا تو سود ہو جائے گا اور گناہ ہوگا۔ البتہ اگر گوشت کے ساتھ کو سری پائے اور کھال کو بھی شریک کر لیا تو جس طرح سری پائے یا کھال ہو اسی طرح اگر گوشت کم ہو درست ہے، چاہے جتنا کم ہو۔ جس طرف گوشت زیادہ تھا اس طرف سری پائے شریک کیے تو بھی سود ہو گیا اور گناہ ہوا۔ بکری سال بھر سے کم کی درست نہیں، جب پورے سال بھر کی ہو تب قربانی درست ہے، اور گائے بھینس 2 برس سے کم کی درست نہیں، پورے 2 برس ہو چکے تب قربانی درست ہے، اور اونٹ 5 برس سے کم کا درست نہیں ہے، اور دمبا یا بھیڑ اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو اور سال بھر والے بھیڑ دمبوں میں اگر چھوڑ دو تو کچھ فرق نہ معلوم ہوتا ہو تو ایسے وقت 6 مہینے کے دمبا اور بھیڑ کی قربانی درست ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو سال بھر کا ہونا چاہیے۔ جو جانور اندھا ہو یا کانا ہو اور ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہو، یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا، یا تہائی دم یا تہائی سے زیادہ کٹ گئی، تو اس جانور کی قربانی درست نہیں۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں رکھا ہی نہیں جاتا، یا چوتھا پاؤں رکھتا تو ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا، اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ اور اگر چلتے وقت وہ پاؤں زمین پر ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اس سے سہارا لگتا ہے لیکن لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اتنا دبلا بالکل مریل جانور جس کی ہڈیوں میں بالکل گودا نہ رہا ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر اتنا دبلا نہ ہو تو دبلے ہونے سے کچھ حرج نہیں، اس کی قربانی درست ہے، لیکن موٹے تازے جانور کی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جس جانور کے بالکل دانت نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر کچھ دانت گر گئے لیکن جتنے گرے ہیں ان سے زیادہ باقی ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے پیدائش ہی سے کان نہیں اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر کان تو ہیں لیکن بالکل ذرا سے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے پیدائش ہی سے سینگ نہیں یا سینگ تو تھے لیکن ٹوٹ گئے اس کی قربانی درست ہے، البتہ اگر بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں تو قربانی درست نہیں۔
خصی یعنی بدیا بکرے اور مینڈے وغیرہ کی بھی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے خارش وغیرہ ہو اس کی بھی قربانی درست ہے۔ البتہ اگر خارش کھجلی وغیرہ کی وجہ سے بالکل لاغر ہو گیا ہو تو درست نہیں ہے۔ اگر جانور قربانی کے لیے خرید لیا تب کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس سے قربانی درست نہیں تو اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ ہاں اگر غریب آدمی ہو جس پر قربانی کرنا واجب نہیں تو اس کے واسطے درست ہے کہ وہی جانور قربانی کر دے۔ قربانی کا گوشت آپ کھائے اور اپنے رشتہ داروں کو کھلائے، تعلق والوں کو دے، فقیروں محتاجوں کو خیرات کرے، اور بہتر یہ ہے کہ کم سے کم تہائی حصہ خیرات کرے، خیرات میں تہائی سے کمی نہ کرے۔ لیکن اگر کسی نے تھوڑا ہی گوشت خیرات کیا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ قربانی کی کھال یا تو یوں ہی خیرات کر دے اور یا بیچ کر اس کی قیمت خیرات کر دے۔ قیمت ایسے لوگوں کو دے جن کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے، اور قیمت میں جو پیسے ملے ہیں وہی پیسے خیرات کرنا چاہیے۔ اگر وہ پیسے کسی کام میں خرچ کر ڈالے اور اتنے ہی پیسے اور اپنے پاس سے دے دیے تو بری بات ہے مگر ادا ہو جائیں گے۔ اس کھال کی قیمت کو مسجد کی مرمت یا اور کسی نیک کام میں لگانا درست نہیں، خیرات ہی کرنا چاہیے۔ اگر کھال کو اپنے کام میں لائے جیسا اس کی چھلنی بنوانا یا مشق بنوانا یا ڈھول یا جا نماز بنوا لی یہ بھی درست ہے۔ کچھ گوشت یا چربی یا چھچڑے کسائی کو مزدوری میں نہ دیے جائے بلکہ مزدوری اپنے پاس سے الگ دی جائے۔ قربانی کی رسی جھول وغیرہ سب چیزیں خیرات کر دے۔ کسی پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اب اس جانور کی قربانی واجب ہو گئی۔ کسی پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے 3 دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی تو ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے، اور اگر بکری خرید لی تھی تو وہی بکری خیرات کرے۔ جس نے قربانی کرنے کی منت مانی پھر وہ کام پورا ہو گیا جس کے واسطے منت مانی تھی تو اب قربانی کرنا واجب ہے، چاہے مالدار ہو یا نہ ہو۔ منت کی قربانی کا سب گوشت فقیروں کو خیرات کرے، نہ آپ کھائے نہ امیروں کو دے۔ جتنا آپ کھایا ہو یا امیروں کو دیا ہو اتنا پھر خیرات کرنا پڑے گا۔ اگر اپنی خوشی سے کسی مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرے تو اس کے گوشت میں سے خود کھانا، کھلانا، بانٹنا سب درست ہے جس طرح اپنی قربانی کا حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی مردہ وصیت کر گیا ہو کہ میرے پیسے میں سے، میرے ترکہ میں سے میری طرف سے قربانی کی جائے اور اس کی وصیت پر اسی کے مال سے قربانی کی گئی تو اس قربانی کے تمام گوشت وغیرہ کا خیرات کر دینا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں موجود نہیں اور دوسرے شخص نے اس کی طرف سے بغیر اس کے امر کے، بغیر اس کے کہنے کے قربانی کر دی تو یہ قربانی صحیح نہیں ہوئی۔ اور اگر کسی جانور میں کسی غائب کا حصہ بدون اس کے امر کے تجویز کر لیا تو اور حصہ داروں کی قربانی بھی صحیح نہ ہوگی۔ اگر کوئی جانور کسی کو حصے پر دیا ہے تو یہ جانور اس پرورش کرنے والے کی ملک نہیں ہوا بلکہ اصل مالک اس کا وہی ہے۔ اس لیے اگر کسی نے اس پالنے والے سے خرید کر قربانی کر دیا تو قربانی نہیں ہوئی۔ اگر ایسا جانور خریدنا ہو تو اصل مالک سے جس نے حصہ پر دیا ہے خرید لے۔ اگر ایک جانور میں کئی آدمی شریک ہیں اور وہ سب گوشت کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ یکجا ہی فقراء اور احباب کو تقسیم کرنا یا کھانا پکا کر کھلانا چاہے تو بھی جائز ہے۔ اگر تقسیم کریں گے تو اس میں برابری ضروری ہے۔ قربانی کی کھال کی قیمت کسی کو اجرت میں دینا جائز نہیں کیونکہ اس کا خیرات کرنا ضروری ہے۔ قربانی کا گوشت کافروں کو بھی دینا جائز ہے بشرط یہ کہ اجرت میں نہ دیا جائے۔ اگر کوئی جانور گھابن بھی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، پھر اگر بچہ زندہ نکلے تو اس کو بھی ذبح کر دے۔ تو دوستو آپ نے مسائل کو سنا، کسی بھائی کو کوئی سمجھ نہ آئی ہو کسی مسئلے کا
پتہ نہ چلا ہو تو کمنٹس کے ذریعے وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو مزید میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کر دیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔